اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 12واں پارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 39 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف تعلمون من یاتہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب کشتی بنا رہے تھے اس پہاڑی علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے، تو وہ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے تھے لیکن حقیقت سے واقف نہیں تھے، وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ہمارا مذاق نہ اڑائیں، آپ حقیقت نہیں سمجھتے ہو، ہم حقیقت سمجھتے ہیں، یہ عنقریب تمہیں مذاق بڑا مہنگا پڑے گا۔ وہی بات آگے چل رہی ہے، فسوفا تو پس عنقریب، حقیقت کیا، تعلمون، عنقریب حقیقت پتہ چل جائے گی۔ میں یاتی ہی کہ کس کو ہے جو آئے گا، عذاباً یخزیہ جو اس کو رسوا کرے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اب بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مان جاؤ، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا، لگ پتہ جائے گا کہ کس کو ایک ذلت والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب کس کو پہنچتا ہے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عذاب، اور کس پر اترتا ہے عذاب مقیم، ہمیشہ کا عذاب، یعنی اس دنیا کے اندر بھی ذلت سے ڈوب کے مرو گے اور آخرت میں بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب مقیم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ملے گا۔ یہ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ کس کو دینے والے ہیں، کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ تم مذاق کرتے ہو، کون سمجھدار ہے اور کون بے سمجھ ہے۔ یعنی یہ جہالت کا مذاق تھا، لیکن تمہیں عنقریب سمجھ آ جائے گا، تم جہالت سے ہی مذاق کر رہے ہو، یہ عنقریب سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ نذیر نبی پیچھے تھا نا، نذیر و مبین، وہ اس وقت بھی ان کو ڈرا رہے ہیں اللہ کے عذاب سے اور اس دنیا کے ذلت کے عذاب سے، کہ عنقریب تمہیں یہ عذاب آئے گا۔ عام انسان تھوڑا سا اس بات پہ غور کرے کہ جب دنیا میں انسان کو کہیں پہ کوئی خبروں میں پتہ چلے کہ یہ خطرے والی بات ہے، کوئی سیلاب آنے والا ہے، کوئی مصیبت آنے والی ہے، تو انسان اس کو بڑی توجہ سے سنتا ہے، غور سے سنتا ہے، اور اس کی جتنے پریکاشن اس کے لیے ممکن ہوتے ہیں وہ بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ ایک سچی بات ہے جو اللہ کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، یہ ایک سچی بات ہے جو اللہ کے سچے لوگ نبی بتاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخرت کے بارے میں کبھی بھی انسان سنجیدہ نہیں ہوتا، بہت کم لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ اصل تو بات ہے کہ پکا ایمان نہیں، اگر ایمان ہو، دنیا کی خبروں میں ایمان ہے کہ وہ بار بار مختلف چینل لگا کے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم کچھ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ عنقریب آنے والا ہے، میں اسی سے تو تمہیں ڈرا رہا ہوں، اس ذلت سے، اس رسوائی سے اور اس عذاب مقیم سے۔ حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، اللہ کا حکم عذاب آ گیا، وفارت تنور، تو پھر ایک تندور ابلنا شروع ہو گیا۔ یہ علماء فرماتے ہیں کہ نشانی تھی کہ یہ تندور سے جب پانی نکلے گا اس سے، تو پھر اس کا سمجھیں کہ عذاب جو ہے وہ اللہ کا، وہ اس کی ابتدا ہو گئی ہے، اب تیاری کریں اس کشتی میں بیٹھنے کی اور چلنے کی۔ تو اللہ کا جب حکم آ گیا تو اس تندور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، نکلنا شروع ہو گیا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، اللہ نے حکم دیا کہ آپ چڑھا لیں، سوار کر لیں بیچ اس کشتی میں، من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جو جاندار ہیں ان کا جوڑا ایک ایک، یعنی دو دو، ایک نر اور ایک مادہ کو بٹھا لیں۔ یہ سب اللہ کا معجزہ، کشتی بننا اللہ کا معجزہ، کشتی کا سائز اللہ کا معجزہ، یہ پانی جو آیا وہ بھی، اور یہ جو اس کشتی تھی اس کی 3 منزلیں تھیں، اس کی سائز کے بارے میں قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ایک میں جانور تھے، درمیان والے میں انسان تھے، اوپر والے میں پرندے تھے، اور یہ سب اللہ کے حکم سے خود چلتے ہوئے آئے اور اس کشتی کے اندر اپنی اپنی جگہ پہ، اپنے اپنے خانوں میں یہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو سوار کریں، یعنی ان کو جگہ دیں۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ سوار کر رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ پہلے فیصلہ فرما چکے ہیں۔ وہ کون تھا؟ نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا جس کا نام کنان تھا، اس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ ناکام لوگ ہیں، یہ ڈوبنے والے ہیں، غرق ہونے والوں میں سے ہیں۔ علیہ القول جو اللہ کی بات ہے۔
ومن آمنا، اور ان لوگوں کو بھی جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں، جو ایمان والے ہیں، وہ کوئی 78 کہتے ہیں، کوئی 85 کہتے ہیں، تو 80 کے قریب لوگ جو ایمان والوں کو ہے، ہر چیز کے جو ایک ایک جوڑا، اور اپنے گھر والوں کو سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں اللہ نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ایمان والے ہیں ان کو سب کو آپ اس کی کشتی کے اوپر سوار کر دیں۔ وما آمن معہ الا قلیل، نہیں ہے آپ پر ایمان لانے مگر بہت تھوڑے، واقعی قلیل ہیں، 100 سے بھی کم لوگ آپ ایمان لائے۔ 950 سال کی محنت اور دن رات لوگوں کی خیرخواہی اور بھلائی چاہتے ہوئے بھی تو 80 کے قریب قریب یہ لوگ تھے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ ایمان والے بہت کم تھے۔ یعنی لوگ نبی کی بات کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں، قرآن کی بات کو غیر سنجیدہ لیتے ہیں، لیکن خبروں میں اگر کوئی چیز آ جائے تو اس کو اتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں، کہیں پہ ویزا لاٹری بھی نکلے، جھوٹی بھی خبر ہونا تو اس پہ بھی سارے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو اتنا سنجیدگی سے لیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے تو پھر کوئی سنجیدگی سے نہیں لیتا اس کو۔ استغفر اللہ، ہم سب کو معاف فرمائے۔ وقالا، اور کہا نوح علیہ السلام نے، قال ارکبو، نوح علیہ السلام نے کہا سب سوار ہو جاؤ، سارے کے سارے لوگ اس پہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کے اندر، بیچ اس کشتی میں، بسم اللہ، اس رب کے نام پہ۔ ہمیں کشتی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں کسی چیز پہ بھروسہ نہیں ہے مگر اپنے رب کے نام پہ بھروسہ ہے۔ کیوں؟ اس کشتی کو بنانا بھی اللہ نے سکھایا، اس کشتی کو تیرنا بھی میرے اللہ نے سکھایا، وہ حکم الہی سے چلے گی۔ سوار ہو جاؤ، مجریہا، اس کا چلنا، اس کشتی کا چلنا جس وقت بھی اس نے چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا رکنا، اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، میرے رب کی طرف سے ہے جو گناہوں سے درگزر کرنے والا ہے، جو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے ایمان والوں کے اوپر۔ ہمیں کشتی پہ بھروسہ نہیں ہے، ہمیں اس کی کسی چیز پہ بھی بھروسہ نہیں ہے، اس کی مضبوطی پہ، اس کے چلنے پہ، لیکن یہ ہمیں اللہ کے حکم سے، اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کی برکت سے ہم اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے۔ یہ کشتی میں اور سمندر میں سفر کرنے والوں کے لیے ہمیں دعا بھی مل گئی کہ جب بھی انسان سفر کرے یہ دعائیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے، محفوظ طریقے سے منزل مقصود پہ پہنچا دیتے ہیں۔ ان ربی لغفور الرحیم، ہمارا رب تو وہ ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے اوپر بے حساب رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجری، اور وہ کشتی چلنا شروع ہو گئی، کشتی نے تیرنا شروع کر دیا، بہم، ساتھ اس کی، فی موجن، بڑی موجیں، کل جبال، ایسی بڑی بڑی موجیں، ایسے بڑی بڑی لہریں کہ گویا بہت اونچے پہاڑ ہوں، ان کے اوپر کشتی نے چلنا شروع کر دیا۔ کشتی چل رہی ہے اتنی بڑی، آپ دیکھیں سمندر میں جب اس طرح کا طوفان آتا ہے تو جہازوں کے لیے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ چونکہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ کشتی پہاڑ جیسی موجوں کا، حالانکہ سمندر میں تو شاید پہاڑ جیسی موجیں آتی بھی نہیں ہوں گی، اس نے پہاڑ جیسی موجوں کے اوپر تیرنا شروع کر دیا اپنے رب کے حکم سے۔ ونادا، اور آواز دی، پکارا، دعا کی، پکارا، بلایا، نوح علیہ السلام نے، نبنہو، اپنے بیٹے کو، وکان فی معزلن، جو ایک سائیڈ پہ کھڑا تھا، جو دور تنہا کھڑا تھا۔ جب یہ کشتی میں سوار ہوئے تو پانی اس وقت چڑھ رہا تھا اتنی کہ کشتی نے تیرنا شروع کیا، اوپر آئی، وہ تھوڑا سا اونچا تھا، دور تھا، نوح علیہ السلام نے اس کو آواز دی کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، باپ کی محبت، کیونکہ باپ کو پتہ تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، وہ حقیقت سے واقف تھے۔ یا بنی ارکب، اے میرے بیٹے سوار ہو جا، آ جا ہمارے ساتھ، معنا، ہمارے ساتھ آ جا۔ بیٹا نوح علیہ السلام کا کتنی تبلیغ کی ہوگی، اس کے لیے کتنی دعوت دی ہوگی، جب پوری قوم کو دیتے رہے تو بیٹے کو گھر میں نہیں دی ہوگی۔ آ جا ہمارے ساتھ، ولا تکم مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے۔ آج اس کشتی سے باہر جو لوگ ہیں وہ سب کے سب رب کا انکار کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب کافر لوگ ہیں، اللہ کی توحید کا، اللہ کے نبی کا، رسالت کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ مت مل، ہمارے ساتھ آ جائے۔ ایمان والے آج سارے اتنے ہیں، یہاں پہ ہیں۔ آج اللہ نے ایمان والوں کو اور کافروں کو اس دنیا میں ہی الگ کر دیا ہے۔ اس کشتی کے اندر ایمان والے ہیں اور اس کے باہر جو ہیں وہ غرق ہونے والے ہیں، تباہ ہونے والے ہیں۔ اللہ ان سے ناراض ہے، جن پہ اللہ کی رحمت ہے وہ سارے کے سارے اس کشتی کے اندر ہیں۔ آپ کے 3 بیٹے تھے اس کشتی کے اندر، ایک یہ باہر تھے اور ایک بی بی تھے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا نہیں ان کے نصیب میں تھا؟ نبی کے بیٹے ہو کے وہ نہیں آئے، انہوں نے آگے بات کو مانا ہی نہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ کیا سوال و جواب ہوا اور انجام کیا ہوا۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہو گئی اللہ میں معاف فرما دے، اور غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔